انہاں دے لگان دا میلے لگانے عرس لگان دا نقصان کی ہے؟ اصول یہ ہے کہ جو انسان جس بات کا دعویٰ کرے وہ اپنے دعوے دے دلائل پیش کرے، دلائل پیش کر دے گا تے اگر وہ اپنے دعوے دے دلائل پیش نہیں کر سکتا تو وہ انسان اپنے دعوے اندر جھوٹا ہے۔ ساڈے ملک دی بدقسمتی ہے کہ اتنے لوگ دعویٰ خود کرتے ہیں اور دلائل دوسرے کو منگتے ہیں۔ اگر وہ دلائل خود نہیں دے سکتے تو پھر کہندے نے جی تسی منع دی کوئی دلیل دکھاؤ۔ بڑی توجہ دی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ بہت ساریاں باتاں غلط فہمیاں مغالطے اور دھوکے جو دیتے جاندے نے انہاں دی وضاحت ہوئے گی اللہ دے فضل و کرم نال۔ قرآن کریم دے جس مقام نو اس وقت تلاوت کیتا گیا ہے سورہ طٰہٰ دی آیت نمبر 55 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون، اصول اور اپنا ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ ضابطہ قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان نو اس مٹی چو پیدا کیتا ہے۔ یہ بات کیوں نہیں کھڑی نہیں بولے تو بات انسان نو مٹی وچوں پیدا کیتا ہے، جن نو اللہ تبارک و تعالی نے اگ وچوں پیدا کیتا ہے، فرشتیاں نو اللہ نے نور اندروں پیدا کیتا ہے۔ یہ تمام جنسیں ہی الگ الگ نے۔ اگ وچوں کوئی بشر پیدا نہیں ہو سکتا، بشر وچوں کوئی جن پیدا نہیں ہو سکتا، جنہ چوں کوئی نوری پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک جنس دوسری انہاں الگ الگ جنساں دے احکام و مسائل بیان نہ ہوندے۔ ہر جنس دے الگ قانون نے، ہر جنس دے الگ ضابطے نے، ہر جنس دا الگ اللہ دے ہاں ایک نظام ہے۔ پہنچی یہ خاک جہاں کا یہ خمیر تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ قانون بنایا ہے کہ مٹی جو انسان نو پیدا کر کے تو پھر اس مٹی دے اندر ہی انہوں دوبارہ واپس لٹائے گا جب اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور پھر اس مٹی جو دوبارہ انہوں اٹھائے گا۔ دو ہی زندگیاں نے اور دو ہی موتاں نے۔
نہ تیسری زندگی ہے نہ تیسری موت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی موت وفات اتے انتقال تے جو آ کے کلمات کہہ سن وہ سن کہ جو موت اللہ نے تواڈے مقدر اندر لکھی سی وہ آ چکی ہے، اللہ تانوں دو موتاں نہیں دے گا۔ یعنی جنہ لوگاں دا خیال سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال نہیں فرما سکتے، فوت نہیں ہوئے، انہاں دا رد سی کہ نبی کریم فوت ہو چکے نے، جڑی موت آنی سی وہ آ چکی ہے۔ ایک موت ہے انسان دے پیدا ہون تو پہلی، جدو انسان کچھ بھی نہیں سی، اس دور تے موت کا لفظ بولیا گیا ہے۔ پھر یہ پیدائش تے زندگی بولی گئی ہے یہ آن اتے، پھر یہ مرن تے دوسری موت آئی ہے اور یہ اٹھن تے دوسری زندگی ہوئے گی۔ بعض اوقات بعض واقعات ایسے نے جو بطور معجزہ اللہ دی قدرت دے واضح یا ظاہر ہوئے نے، وہ کوئی اس قانون دے خلاف بھی نہیں اور وہ قانون بن بھی نہیں سکتے، وہ وقتی طور تے ایک بات ہوندی ہے جویں حادثاتی طور تے کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ مثلا قبر دے اندر انسان نو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے سوال جواب واسطے، تے کیا کوئی انسان کہے گا کہ یہ تیسری زندگی ہے؟ جڑے لوگ قبر دے اندر سوال جواب دا انکار کرتے ہیں وہ پہلے ضابطے دی مخالفت سمجھدیا ہویا کہ دو ہی زندگیاں نے، دو ہی موتاں نے، اگر قبر دے اندر اٹھا کے بٹھایا جائے سوال جواب من لے جان تو پھر تیسری زندگی ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ بات جیڑی ہے قرآن دے ضابطے دے خلاف ہے، لہذا قبر دے اندر سوال و جواب ہی کوئی نہیں ہوندا۔ وہ اس بنا دے اتے اس بات کا بھی انکار کر دیندے نے۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیثہ لوگوں نے بات دے اندر خود کڑیاں نے، لہذا یہ بات قرآن دے خلاف ہے، یہ نہیں منی جا سکتی۔ میں کہنا کہ یہ بات قرآن دے اندر ہی لکھی ہوئی ہے، قرآن دا تے رد نہیں نہ کر سکن گے۔ عزیر علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے ماریا ہے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک، ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر انہوں اٹھایا، پھر پوچھا کم لبثتا، کنا چر رہا ہے بھائی؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، میں دن دا ایک حصہ یا دن دا کچھ حصہ ٹھہریا۔ پیغمبر سوال دے جواب کہندا ایک دن یا دن دا کچھ حصہ، یہ مطلب ہے کہ اس موت دی صورت وچ پیغمبر نو یہ پتہ نہیں کہ میں کنا عرصہ ایتھے رہا ہاں۔ لیکن اے نہ تے تیسری زندگی ہے تے نہ ہی پھر تیسری موت گنی جائے گی، لیکن ہے وہ دو تو زائد زندگی اور دو تو زائد موت، لیکن قانون ہوئی اگر قبر دے اندر اٹھا کے سوال و جواب دا بٹھایا جانا حدیث دی وجہ تو انہاں نو قبول نہیں، تے پھر اے حضرت عزیر دا ماریا جانا بھی انکار کر دین،
یہ تو قرآن ہے کہ نہیں؟ تیسری زندگی پھر تیسری موت۔ دوسرا واقعہ قرآن دے اندر ہے کہ بنی اسرائیل نو اللہ تبارک و تعالی نے وادی تیہ دے اندر ماریا کہ نہیں؟ پھر انہوں نے اٹھا لیا ہے۔ آیا وہ تیسری زندگی تیسری موت گنی جائے گی؟ نہیں گنی جائے گی، لیکن ہے وہ تیسری زندگی اور تیسری موت کی مثل۔ جویں یہ واقعہ قرآن دے منے جا سکتے نے، انکار نہیں کیتا جا سکتا اور قانون بھی نہیں تسلیم کیتا جا سکتا۔ یہ وقتی طور تے نے، اسی طرح قبر دے اندر اٹھا کے بٹھایا جانا سوال و جواب دا بھی انکار نہیں کیتا جا سکتا۔ اگر یہ تیسری زندگی بنی ہے تو پھر عزیر دی زندگی اور وہ بنی اسرائیل دی تیسری زندگی بھی منو، جے وہ نہیں ضابطے دے خلاف تے پھر قبر میں بٹھا کے سوال کرنا بھی کرانا بھی زندگی اور ضابطے دے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو جویں قرآن دا مننا فرض اور ضروری ہے، ایویں حدیث دا مننا بھی فرض اور ضروری ہو گیا۔ عقل اپنے آپ نو نہیں، شعور اپنے آپ نو نہیں، سمجھ اپنے آپ نو نہیں، تو کہہ دیتا جی یہ حدیث قرآن دے خلاف ہے۔ قرآن دے خلاف کتے؟ قرآن وچ خود واقعہ موجود نے کہ کئی لوگوں کو اللہ نے مار کے دوبارہ اٹھایا ہے۔ وہ جڑے بنی اسرائیل دے بندے نو گائے دا گوشت لا کے اٹھایا گیا ہے، یہ واقعہ قرآن چ ہے نا، او دا مرنا اور او دا اٹھنا، اٹھ کے جواب دینا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے، یہ تیسری زندگی اور تیسری موت گنی جائے گی؟ نہیں گنی جائے گی۔ لیکن نہ مرن دا انکار ہے، نہ اٹھ کے بولن دا جواب دین دا انکار ہے۔ اسی طرح قبر دے اندر جا کے اٹھا کے بٹھا کے سوال کرن دا انکار نہیں کیتا جائے گا اور نہ تیسری زندگی منی جائے گی۔ حدیث بھی اپنی جگہ تے صحیح ہے اور قرآن بھی اپنی جگہ تے صحیح ہے، کوئی مخالفت نہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے قانون ضابطہ جو بنایا ہے، توجہ فرمانا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اس مٹی جو ذات تمہیں پیدا فرمایا اور اسی کے اندر ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر اسی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے دوسری مرتبہ۔ ایک مرتبہ پہلی دفعہ پیدا فرمایا، پھر موت دی، پھر موت کے بعد اٹھائے گا۔ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنی کتاب فتاوا افریقہ دے صفحہ نمبر 100 مدینہ پبلشنگ کراچی والے تے لکھ دے نے، نبی ابو بکر عمر تینوں ایک مٹی سے پیدا ہوئے اور ایک ہی جگہ میں دفن ہوئے اور اسی جگہ سے اٹھائے جائیں گے۔ اب وہ یہ قانون ضابطہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن سے انسان نو مٹی جو پیدا فرمایا، مٹی دے اندر ہی جائے گا اور پھر مٹی جو ہی اٹھایا جائے گا۔ جنس اپنی جنس دے نال پھر واپس دوبارہ مل گئی، اٹیچ ہو گئی۔ اس تو بھی بات ثابت ہوئی کہ جڑے لوگ کہتے ہیں نور من نور اللہ، انہاں دا عقیدہ شرکیہ بھی ہے، کفریہ بھی ہے،
اور جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار بھی ہے. اللہ دے نور وچوں نور اگر من لیا جائے، ذاتی نور جو نہ بھی منیا جائے، تو پھر بھی جن سے بشر انسان مٹی دا تو انکار ہو گیا اگر محمد نو نور من لیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہو نہیں سکتا. اگر اللہ دے نور ذاتی جو منیا جائے تو پھر نبی دے موت نہیں منی جائے گی. یہ تو عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ اللہ دا بیٹا بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور سوری موت بھی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی اپنی اولاد واسطے انہیں رحم دے لو کہ کوئی بھی عقل مند اپنی اولاد نو قتل کرنے واسطے تیار نہیں. مینو رب العالمین ارحم الراحمین بھی مندے اور پھر بھی کہتے ہو کہ انہیں اپنے بیٹے نو سولی چاٹ دیتا ہے. میں ظالم ہاں. اللہ نے اس انداز نہ بھی نفی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا کہ جو بھی انسان بنیا ہے، بشر بنیا ہے، مٹی چو بنیا ہے، یہ خوراک بھی مٹی چو ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی انسان دنیا دے کسی بھی کونے تے زندگی گزارتا ہوئے، کسی غیر ملک اندر چلا جائے، سال ہا سال زندگی غیر ملک اندر گزارے، پیدا کسی اور ملک چ ہویا ہے، کاروبار کسی اور ملک چ کرتا ہے پیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو انسان جس جگہ تو پیدا کیتا گیا ہے وہ دوبارہ اس جگہ تے آ کے دفن ہوئے گا. جدو جو انسان جس جگہ تے دفن ہونا ہوتا ہے ادو وہ کسی بھی دوسرے ملک کیوں نہ ہوئے، کسی آنے بہانے، علاج دے بہانے، کسی سفر دے بہانے، ملاقات دے بہانے، حج دے بہانے، ماں باپ نو ملن دے بہانے، اپنی اولاد نو ملن دے بہانے، عمرے دے بہانے، علاج دے بہانے، جتے انہیں دفن ہوتا ہے اس جگہ تے چلا جاتا ہے اور اتنے دی موت واقعہ ہو جاتی. دیکھیے بم پاکستان دے لاہور شہر اندر چلتا ہے، قلعہ لکشمن سنگھ تے چلتا ہے، شہید یزدانی رحمت اللہ علیہ پہلے ہو جاتے ہیں. انہوں دی جگہ اس جگہ تے سی کاموں کی. علامہ چند دن بعد شہید ہوندے نے ریاض شہر سعودی عرب دے اندر. انہوں دا مدفن جنت البقیع سی، اللہ انہوں نے اس جگہ تے لے گئے. اور یہ بھی اعزاز اور قسمت اہل حدیث دی ہے کہ پاکستان دے اندر بم چلتا ہے اور دفن جنت البقیع دے اندر ہوتا ہے. سعودی حکومت خصوصی طیارہ بھیج کے علامہ شہید نو منگا دیے، علاج معالجہ کر دیے، اللہ نو منظور نہیں سی، زندگی ختم ہو گئی، دفن کر دیتا گیا جنت البقیع دے اندر. علامہ دے والد حاجی ظہور الہی رحمت اللہ علیہ عمرے واسطے گئے نے، اتے انتقال ہو جاتا ہے.
انہوں نے بھی اس جگہ تے دفن کر دیتا جاتا ہے۔ دونوں باپ بیٹا جنت البقیع دے اندر دفن ہیں، اور کئی بدقسمت ایسے کہ سعودی عرب دے اندر اگر موت واقعہ ہو بھی گئی ہے تو احتجاج کر کے پاکستان دے اندر لاش منگا لیندے نے۔ وہ دی وجہ یہی ہے کہ اللہ نو منظور ہی نہیں کہ وہ جنت البقیع دے اندر دفن ہو۔ تو ایک قانون سی، ایک ضابطہ سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا۔ موضوع ہے عرس اور میلے۔ اللہ دا قانون ہے کہ جو انسان زندگی مکمل کر کے موت نو چوم لیندا ہے، موت بھی ایک اللہ دا قانون ہے، زندگی بھی اللہ دا قانون ہے۔ اسی جدو زندگی ملتی ہے بچے نو خوش ہونے ہاں، راضی ہونے ہاں، عقیقہ کرنے ہاں، دعوتاں کرنے ہاں، رشتہ دار بلانے ہاں، پیدائش تے خوشی، شادی تے خوشی، لیکن جدو انتقال کرتا ہے تو ادو اسی رونے ہاں۔ اگر سانو اس بات کا یقین ہے کہ ساڈا بندہ بالکل صحیح سلامت جنت اندر جائے گا، جدو آیا سی اسی خوش سا، اگر وہ جنتی ہن جان لگا ہے تو ہن جنت دے فرشتے خوش تے راضی نے۔ اسی آؤندیا انتظار وچ سا، جاندیاں لوگ روندے نے۔ اگر وہ جنتی ہے تو وہ جنت میں جا رہا ہے اور وہ دا استقبال ہو رہا ہے، تے جویں ادھر آن لگیا رب نے خوشی دا منظر دکھایا سی، ایویں جنت والیاں نو بھی اور انہوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اگر وہ جنتی ہے تو پھر وہ واسطے اعلان ہوتا ہے اور فرشتے جنت کا لباس لے کے آتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ قانون بن گیا ہے کہ انہوں قبر دیتی جائے گی، ثم اماتہ فاکبرہ، پھر اسی زندگی پوری کر کے انہوں قبر دینے ہاں۔ تے کئی منکرین حدیث یہ کہندے نے دیکھو جی کئی سڑ گئے، کئیاں نو مچھلیاں کھا گئیاں، کئی رڑ گئے نے، سمندراں دی نظر ہو گئے نے، انہاں دی قبر کتے بنی ہے؟ جنہاں دی قبر ہی کوئی نہیں، انہوں نے کتنے بٹھا کے سوال جواب کیتا جاتا ہے؟ لہذا یہ بات ہی غلط ہے میرے بھائیوں۔ پانی وچ رڑ جائے، ہوا وچ اڑ جائے، آگ وچ جل جائے، ہوا دے ذرات بھی کدھرے جا کے رکن گے کہ نہیں؟ اندھیری آندی ہے، ایک جگہ تو کوئی چیز اٹھاتی ہے، آخر زمین تے دوسرے کونے تے جا کے وہ گر جاتی ہے۔ اسی طرح پانی دے اندر کوئی چیز جاتی ہے، پانی زمین وچوں نکلتا ہے، پانی زمین وچوں نکلتا ہے اور نکل کے پھر زمین وچ چلا جاتا ہے۔
پانی وچ بھی جائے گا انسان دا ذرہ تو وہ بھی زمین وچ جائے گا، ہواواں دے اندر اڑ جائے گا تو پھر بھی وہ زمین وچ آئے گا، راکھ سا بن جائے گا تو اڑ کے کسے نہ کسے زمین دے کونے تے پھر بھی آ جائے گا، تو پھر بھی آئے گا زمین تے ہی۔ اللہ دا قرآن سچا ہے کہ اس زمین تو پیدا کیتا اور یہ وچ ہی وہ واپس لوٹے گا، وہ پانی وچ چلا جائے، اگ دی نظر ہو جائے، جس صورت دے اندر بھی ہے انہوں اوتھے سوال کیتا جائے گا، وہ ہی قبر ہے۔ اگر آج جو اس دنیا تے دنیا دی قبر کا انکار کرتا ہے کہ وہ جل گیا ہے، سڑ گیا ہے، راکھ ہو گیا ہے، کنوں اٹھا کے سوال کیتا جاتا ہے، یہ بات درست نہیں، تو میں پوچھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہوں قیامت نو کیویں اکٹھیاں کرے گا؟ جڑا جل گیا ہے، سڑ گیا ہے، مر گیا ہے، پانی دی نظر ہو گیا ہے، درندے کھا گئے، جانور کھا گئے، کتے بلے کھا گئے، شیر چیتے کھا گئے، آج قبر دے اندر اٹھن دا انکار کرتا ہے، سوال جواب دا انکار کرتا ہے، تو کل قیامت نو رب نو کیویں اٹھائے گا؟ تے جڑا رب نو قیامت نو اٹھا سکتا ہے وہ قبر وچ بھی انہوں اٹھا سکتا ہے تے سوال جواب کر سکتا ہے۔ یہ مشکل تیرے میرے واسطے ہے، اللہ واسطے نہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کافرہ دے جواب وچ کہی جدو وہ سڑی ہوئی ہڈی، گلی ہوئی ہڈی، بسیدہ ہڈی لے کے نبی کریم دے کول آئے، کہنے لگے تسی کہندے ہو کہ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا انسان نو، کیف یحیی اللہ بعد موتہا، آ جڑا بندہ جل گیا ہے، سڑ گیا ہے، بسیدہ ہو گیا ہے، ہاتھ لایا تے اے ہڈی پردی ہے پئی، اینو اللہ دوبارہ کیویں زندہ کرے گا؟ آسمان تو آواز آئی قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، تعجب کرنے والے ہو، سوال کرنے والے ہو، اللہ انہوں کیویں زندہ کرے گا؟ ہن تے پھر ہڈی دے ذرے تے ریزے ہے نے، جس رب نے پہلی مرتبہ بغیر انہاں ذریعہ دے پیدا کیتا ہے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے؟ ادو کتوں کیویں پیدا کیتا ہے؟ تو یہ ایک ضروری بات سی جو تواڈے گوش گزار کرنا چاہتا سا۔ اور اللہ نے قبر دے دیتی ہے، وہ خواہ کتنا بھی نیک ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی ولی ہے، کوئی نبی ہے، موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دے واسطے لکھی ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، موت ہر انسان تے آنی ہے، کوئی نیک ہے یا بد ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سید ہے، کوئی غیر سید ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی جن ہے، انہاں دونوں نو موت، جنہاں نو بھی انساناں نو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن انسان نو اللہ نے اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، یہ کی مطلب ہے بھائی؟ جن انسان نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، قرآن اندر آتا ہے کہ اللہ دی ہر چیز عبادت کر دی ہے، درخت، پتھر، ساری مخلوق اللہ دی تسبیحات بیان کر دی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جنت دے اندر جنہاں نو بھیجنا ہے صرف دو ہی مخلوقاں نے، جن یا انسان نے، حیواناں نے، جانوراں نے، انہاں دا کوئی مسئلہ نہیں۔ حساب و کتاب جڑا ہونا ہے، جنت جہنم انساناں واسطے، جنہاں واسطے ہے،
مکلف یہ دو مخلوقہ نے، باقی نہیں۔ تو فرمایا کہ اساں انسان نو زندگی عطا فرمائیے، زندگی دے بعد پھر اساں انسان نو قبر عطا فرمائی، وہ جس صورت وچ بھی ہے۔ درندے کھا جان تو پھر وہ درندیاں دا پیٹ قبر ہے، سمندراں چ رڑ جان تے وہ پانی قبر ہے۔ ایک بندے نے وصیت کیتی اپنی اولاد نو کہ میں اتنا گناہگار ہاں، اگر اللہ نے مینوں پوچھ لیا تو میں جواب نہیں دے سکا گا، لہذا جب میں مر جا مینوں جلا کے ساڑ کے ہڈیاں پی کے دریا دے اندر میری ساڑ روڑ دیا جے، مینوں رب پوچھ نہ لوے۔ جے رب نے پوچھ لیا تو میں جواب نہیں دے سکا گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے او دی راکھ نو کٹھیاں کر کے جتھے جتھے بھی او دیا بیٹیاں نے نو ساڑ کے او دی ساہ نو سمندراں چ ہواواں چ اڑایا سی نا، ساری نو کٹھیاں کر کے انہوں دوبارہ پیدا کر کے پوچھیا یہ کام کیوں کیتا ہی بھائی؟ یہ تیسری زندگی تیسری موت ہے، نہ تیسری زندگی تے نہ تیسری موت۔ کہنے لگا یا اللہ میں تیرے تو ڈر کے گل کیتی ہے، جے رب نے پوچھ لیا تو میں جواب کی دیاں گا، میں تے انہیاں غلطیاں کیتیاں۔ اللہ نے فرمایا جے تو ڈر کے کام کیتا ہے، ڈر گیا ہے میرے کولو، میری حیثیت تو من لئیے تے تینوں ہن پتہ لگ گیا ہے میرے مقام دا طریقہ تے اے نہیں سی ڈرن دا، پر تو ڈر گیا، جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے۔ بات سمجھو بھائی؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہنا کہ جس حالت وچ بھی انسان دے ذرے چلے جان گے، انسان نو اللہ ان حالت دے اندر ہی سوال بھی کر لے گا اور پوچھ بھی لے گا، اور عذاب بھی انہوں اس حالت وچ ہوئے گا، راحت بھی انہوں اس حالت وچ ملے گی۔ شہید ہو گیا ہے، اللہ دے رستے دے اندر جانور کھا گئے نے، رڑ گیا ہے، کافرہ ساڑ دیتا ہے، سواب بن گئی ہے، ایمانداری نال دسو جنت وچ گیا ہے کہ نہیں؟ جیڑے ظالم کہندے نے کنوں اٹھا کے پوچھیا جاندا ہے، کون جواب دیندا ہے؟ میں پوچھنا ہوں، سڑ گیا ہے، گل گیا ہے، پانیاں دی نظر ہو گیا ہے، ہواواں دے اندر سواہ دی اڑ گئی ہے، ہن جنت وچ کون گیا ہے؟ تو پوچھنا ہے قبر وچ کنوں اٹھایا گیا ہے، میں تینوں پوچھنا جنت وچ کون گیا ہے؟ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ بھائی؟ جیڑا رب سڑے نو جلے نو کڑاواں دے وچ تیل دے اندر جل گیا سڑ گیا نو جنت وچ پہنچا سکدا ہے، وہ قبر وچ بھی اٹھا سکدا ہے۔ کیوں بھائی؟ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کون جنت وچ گیا ہے؟ سولی تے خبیب چڑھیا ہے، پرندے کھاندے نے کہ نہیں گوشت؟ اللہ حضرات انہوں رب جنت لے جا سکتا ہے، راحت انہوں ملی ہے کہ نہیں؟ جدوں دے وہ شہید ہوئے نے ہن تک اور قیامت تک جنتاں دی انہوں خوشیاں ملدیاں نے کہ نہیں ملیاں؟ جدوں چیز ہی کوئی نہیں تو جنت کتوں؟ تو جنت دیا چیزاں پھر کیویں؟ تے جو انہوں جنت ملدی ہے پئی تے من لائے پھر قبر انہوں دی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اللہ دے رسول نے فرمایا ہے ایک قبر جنت اور جہنم دیا گڑیا دے وچوں ایک گڑا ہے، جے جنت والا ہے تو دی کھڑکی جنت وچوں کھل جائے گی، جے جہنم والا ہے تو جہنم والوں کھڑکی کھل جائے گی۔ کچھ ہے نا؟ قبر تو دی نہیں بنی لیکن انہوں راحت قبر والی ضرور مل دیئے پئی، بے شک نہیں ملی۔ قانون اللہ دا نہیں بدلیا، اللہ اپنے قانون دے مطابق اس نو عطا فرمائے گا۔ جنتاں دیاں راحتاں، جنتاں دیاں خوشیاں، جنتاں دے میوے کھا رہا ہے۔
اگر وہ برا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے فرعون نو تے فرعون دے آل نو منن والیاں نو ہن آل دے اندر مائی آسیہ نہیں آئے گی، بی بی فرعون دی ہے نا، لیکن عذاب وچ نہیں آئے گی۔ اللہ دے رسول نے فرمایا بی بی فرعون دیے، فرعون جہنم میں جائے گا، مائی آسیہ جنت جائے گی۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے، بلکہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے اسی صبح و شام فرعونیاں نو تے او دے آل نو جہنم تے پیش کرنے آ۔ فرعون کتنے گیا بھائی؟ یہ جنہیں لوگ کہتے ہیں جی سڑ گیا گل گیا، کنوں رب اٹھاتا ہے، قبر کدی ہے؟ میں پوچھنا یہ تہاڈا پیو فرعون جدوں رڑ گیا ہے، گل گیا ہے، مر گیا ہے، سمجھے ہو؟ میں مجبور ہے گل کرن تے۔ یہ تہاڈا پیو فرعون جدوں رڑ گیا ہے، مر گیا ہے، گل گیا ہے، کتھے گیا ہے؟ آج جڑے لوگ کہتے ہیں نا جی وہ مصر دے عجائب گھر دے اندر وہ دی لاش ہے، بالکل بکواس ہے۔ ادو آدھان جی دریا نے چھل ماری ہے تو فرعون دی لاش باہر آئی ہے۔ نہ مولویاں نو پتا ہے نہ سیاستدان تے خیر کئی وہ جہاں نا ماشاءاللہ جڑے آتے ہوں سن جی مولوی لڑتے نے، مولویاں دی لڑائی تو مولویاں دے سپیکر بند، جلسے بند، تقریرہ بند، زبان بند۔ تے ویکھیا جو اسمبلی دے اندر کی پیا ہوندا ہے؟ ویندے نہ پے، خبراں سنتے نہ پے، بڑے بڑے ماشاءاللہ دانشور دنا کہلان والے، ملک دی تقدیر بدلن والے وزیر ایم این اے ماواں بہناں دیا گندیاں غلیظ گالاں پہ نکالتے ہیں اور ایک دوسرے نو کاپیاں تے بوتلاں مار کے زخمی پہ کرتے ہیں۔ یہ اسمبلی دا حال ہے۔ مولویوں تے پابندی سی کہ انتشار پھیلاندے نے، مولوی نے انتشار زیادہ تو زیادہ ایک مسئلے تے ایک محلے وچ پھیلایا تو پورے ملک دی اسمبلی دے اندر پوری دنیا نو اپنا تماشا دکھایا اور اپنی بدماشی پوری دنیا نو دکھائی کہ پاکستان دی اسمبلی دے اندر جو بدماشی ہوندی ہے دنیا دے کسے کونے تے نہیں ہوندی۔ مولوی دے جلسے بند، مولوی دا احتجاج بند، آپ سارا کچھ اسے کر رہے ہیں۔ مولوی کوئی جملہ بولے وزیر اعظم دے خلاف، صدر دے خلاف، چیف دے خلاف، فوراً پرچہ ہاتھ کڑیاں۔ وہ جو بکواس اوتھے ہو رہی ہے اسمبلی دے اندر، کون وہ تو محفوظ ہے بھائی؟ یہ وزیر وزراء ایک دوسرے دیا گالیاں دا، ماواں بہناں دیا گندیاں غلیظ گالیاں دا نشانہ بن رہے ہیں۔ یہ قانون دان نے، قانون بنانے والے نے۔ تو میں عرض کرنا چاہنا میرے بھائیو، فرعون نو اللہ تبارک و تعالی وہ دے آل نو جہنم تے صبح شام پیش کرتے ہیں۔ عذاب ہو رہا ہے، کنوں کرتے ہیں؟ قبر تے دی کوئی نہیں۔ تو جڑے لوگ کہتے ہیں کہ دریائے نیل نے چھل ماری تو دی لاش باہر آئی، چند سال پہلے دی بات ہے، نہیں پتہ ہی نہیں۔ قرآن نے کہا ہے الیوم ننجیک ببدنک، الیوم پتہ ہوئے نا انہاں بیچاریاں نوں، انہاں تے اپنی بات دا نہیں پتہ، قرآن دا کتاب دا الیوم، ایک ہے یوم نکرا، ایک ہے الیوم معرفہ، خاص اج دے دن تیری لاش نو اسی جڑا نجات دیاں گے، پھر تے ہن تک کتوں بھی محفوظ لگایا دریا دے اندر۔ الیوم اج دے دن لوکاں نو دکھان واسطے کیا ہے، اپنے آپ نو الہ کہلاندا سی، یہ حشر دیکھ لو کی ہویا ہے۔ اس فرعون دا جڑا رب کہلاندا سی،
جڑا آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکیا پانی تو تمہوں کیویں بچائے گا؟ اج دے دن تیرے بدن نو اسی نجات دیاں گے، وہ بھی لوکاں نو دکھان واسطے، اے نہیں کہ اسی ہن تک 14ویں صدی تک تیرے لاش نو جڑا ہے وہ لوکاں واسطے دکھاں گے تے پھر دریا چھل مارے گا تے باہر آئے گا، یہ کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کی پتا کہ وہی فرعون ہے، فرعون کئی جڑا ہی اس مصر دا بادشاہ ہوتا سی انہوں ہی فرعون کیا جاتا سی۔ کیا ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام والا ہی فرعون ہوئے؟ تو قرآن اپنی جگہ تے سچا ہے۔ تو میرے عرض کرن دا مقصد ہے میرے بھائیوں، عرس میلے موضوع ہے، انہاں نو پوچھئے کہ عرس دی دلیل کی ہے، میلے دی دلیل کی ہے، تے کہتے ہیں چلو ساڈے کو دلیل کوئی نہیں تے تسی منع دی دلیل وکھا دیو۔ لو بھائی ساڈے کو دلیل کوئی نہیں تے تسی منع دی دلیل وکھا دیو۔ یہ الٹی گنگا ساڈے ملک دے اندر چل دی ہے بھائی۔ اسے ہی طریقے نے دین نو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، اسے چیز نے ہی دین نو نقصان پہنچایا ہے، دین دا حلیہ ہی مسخ کر دیتا گیا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسلام کیا ہے، بدعت کیا ہے، دین کیا ہے، بے دینی کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے دین، ایک ہے ندین، ایک خالص منجی ہوتی ہے تو منجی وچ ایک سواک ہوتا ہے، ٹڈن ہوتا ہے۔ تے بیوقوف مالک جدوں ویکھدا نا پیلی تے سواک تے ٹڈن دے تے ہوندا تے آندا میری پیلی بھری ہے۔ تے جڑا ہوندا نا عقل مند او مزدور لا کے تے سواک تے ٹڈن وچوں نکال دیندا، کڈ کے باہر سٹدا ہے۔ وہ آندا یہ نقصان دے وے میری منجی نو بھی لے جائے گا۔ میرے بھائیو جڑا عقل مند مسلمان ہے وہ صرف دین اسلام نو قبول کرے گا اور بدعتاں نو قبول نہیں کرے گا۔ دین خالص کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، محمد دا فرمان ہے، محمد دا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کیا ہے؟ محبت دا انداز کیا ہے؟ عقیدت کیا ہے؟ دل تے ہاتھ رکھ کے سننا، دھیان نال سننا۔ اینی جرت، اینی بہادری، دین بھی سمجھا جائے تے جدو دلیل دی واری آئے تے کیا جائے تسی منع دی دلیل وکھاؤ۔ ذرا سنو، اسے انہاں دے طریقے نے دین دی شکل بگاڑ دیتی ہے۔ اگر یہ سوال کیتا جانا منع وکھاؤ تے پھر یہ کچھ بھی منع نہیں وکھا سکن گے۔ ہوں سنیے ذرا، شریعت کا انداز ہے، اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر تو، اذان تو پہلا اگر کوئی بندہ سورت فاتحہ پڑھے تو ٹھیک ہے، جاگو گے کہ سو جاؤ گے بھائی؟ اذان تو پہلا اگر کوئی سورت فاتحہ پڑھتا ہے یا درود ہی پڑھتا ہے، جڑا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، ثابت نہیں اللہ دے رسول کو، اللہ دے رسول نے اذان سکھائی ہے، بلال نو سکھائی ہے، ابو معذورہ نو سکھائی ہے، لیکن کسی اذان تو پہلا درود نہیں سکھایا۔ یہ جڑے لوگ پڑھتے ہیں نا جو الفاظ، اے رسول اللہ دے دسے بھی نہیں، نہ رسول اللہ دے الفاظ نے نہ وقت رسول اللہ والا ہے۔ یہ مولوی سردار نے انڈیا چو لے آندے، اے لوگوں نے خود پڑھنے شروع کیتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو تسی اذان سنو تے تسی بھی اسی طرح ہی نال اذان کہو، تسی اذان کہندے جاؤ گے، جدو اذان مک جائے گی ثم صلو علیہ، پھر بعد وچ میرے تے درود پڑھیا جے۔ نبی فرماندے نے بعد وچ پڑھیا جے، پڑھدا بھی پہلا ہے تے پڑھدا بھی اپنی مرضی والا ہے تے اجر رب کو لینا چاہتا ہے۔ رب تے فرماندا ہے تیرا یہ درود پڑھیا قبول ہی نہیں۔ ہن اینو بندہ کہے گا جی منع وکھاؤ، اسی نے دلیل وکھاؤ تے منع وکھاؤ۔ ہن سن لو، اذان ختم کتوں ہوئی ہے؟ اللہ اکبر لا الہ
یہ تو ختم ہو گئی ہے نا. ہن ایک بندہ پڑھتا ہے محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ ہے بھائی اگے جملہ؟ وہ کوئی پڑھ کے بکھائے گا کیا محمد رسول اللہ دے منکر ہو؟ جہاں مینوں کہندا تو درود دا منکر ہے، میں انہوں کہنا تو محمد رسول اللہ دا منکر ہے. پھر پڑھ کے بکھا اتنے کیوں بھائی؟ اذان تے ختم ہو گئی ہے لا الہ، اگے محمد رسول اللہ کوئی نہیں نا. تے کوئی کہے اے ویکھو جی محمد رسول اللہ دے منکر نے لہذا ہے تے محمد رسول اللہ بھی، یا مینوں منع بکھا تے یا اذان وچ کہہ کے بکھا، نہ کہنا ثابت ہے تے نہ منعی، پھر کہہ لواں گے. ایمانداری نہ دسو علی ولی ہے کہ نہیں اللہ دا بھائی؟ علی ولی ہے نا، خلیفہ بھی ہے کہ نہیں؟ ولی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، امیر المومنین بھی ہے. شیعہ اذان دے اندے اذان اندر کہندے نے علی ولی اللہ، انہاں دی اذان صحیح مندے ہو بھائی؟ میں تہاڈی گل نہیں کردا، تسی تے اگے نہیں مندے. میں انہاں پانچاں دی گل کرنا جڑے اپنی اذان وچ اپنا درود پڑھتے ہیں. اسی انہاں نوں کہنے ہاں تے وہ منع دی دلیل وکھاؤ جی. ہن میں انہاں نوں پوچھنا میرے ویرو تسی سانوں آندے ہو منع دی دلیل وکھاؤ، تانوں شیعہ کہندے نے سانوں علی ولی اللہ منع دی وکھاؤ. کیوں بھئی گل سمجھ؟ اسی کہنے ہاں جویں علی ولی اللہ منع دی دلیل کوئی نہیں، ایویں ایدی بھی منع دی دلیل کوئی نہیں. تے جے تسی اے دلیل بناؤ کہ منع نہیں لہذا کر لینا صحیح ہے، تو پھر انہاں دی اذان بھی مان لینا صحیح ہے. اور خلیفہ تو بلا فصل وہ کہندے نے کہ نہیں اذان اندر امیر المومنین علی ولی اللہ خلیفہ تو وسیع رسول اللہ خلیفہ تو بلا فصل. اتنا بڑا عقیدہ جڑا تیرے عقیدے دے سراسر خلاف ہے. تسی کی مانتے ہو بھائی؟ خلیفہ پہلا ابو بکر نو، دوجا عمر نو، تیسرا عثمان نو، تے چوتھا علی نو. تے وہ اذان دے اندر کہندا ہے کہ پہلا خلیفہ علی ہے. وہ تواڈے انہاں خلیفیاں نو خلیفہ ہی نہیں مانتا، کیا پھر یہ بھی مان لو گے؟ یا یہ الفاظ منع دی دلیل وکھاؤ. اچھا چلو میں اور آسان کر دینا بھی اسی جانور ذبح کرنے ہیں، ککڑی، مرغی، لیلا، چھترا، گائے، کی پڑھنے ہیں؟ بسم اللہ. اگر ابھی پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ٹھیک ہے بھائی؟ منع دی دلیل بخاؤ. جے منع دی دلیل کو نہیں تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کلمہ ہے جدے بغیر بندہ مسلمان ہے. جے کوئی اتنے پڑھے تو تسی کہو اتنے نہیں پڑھنا، وہ کہے تو کلمے دا منکر ہے. جے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھیے تو کیوں بھائی جانور حلال ہے کہ حرام؟ اتنے اونا ہی کام کرنا ہے جنہ نبی نے دسیا تے کیتا. بسم اللہ واللہ اینا ہی ہے نا. الرحمن الرحیم نہیں کہنا. میرے بھائیوں اگر بسم اللہ صرف پوری پڑھ لی جائے، جگاؤ بزرگانوں، بسم اللہ پوری پڑھ لی جائے تے جانور حلال ہے کہ حرام؟ ایک بسم اللہ دے نال پورا جانور حرام تے چما کلا نال سارا کچھ ہی حلال. یہ چارے کل بھی پڑھی جائے، نہیں سمجھے؟ یہ سپارے سد کے پڑھی جائے پورے محلے دے بچے تے آ کے پھر بھی بھائی جتے پڑھنا ہے اتنے اونا ہی پڑھنا ہے جنہ نبی نے دسیا ہے. ود نہیں پڑھ سکتے تے منع دی کوئی دلیل بکھاؤ. بھائی جہے آدھے جی منع بکھاؤ انہوں نے میں پوچھنا تسی ہونے تے منع دی کوئی دلیل بکھاؤ. منع دی کوئی دلیل نہیں نہ تو پھر کر لو گے. اچھا برا سمجھیے، بندہ آ کے نماز نہیں تا اللہ اکبر، نماز نیتی ہے نا، یہ تو پڑھنا شروع کر دی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیوں بھائی ٹھیک ہے؟ نہیں تو درود دے من کرو.
بھائیو درود منکر نہیں، ایتھے درود نہیں، درود پڑھنا ہے بہ کے، ایتھے پڑھنی ہے فاتحہ، ایتھے فاتحہ دا منکر کون ہے؟ جنازہ پڑھتا ہے تے فاتحہ نہیں پڑھتا، نماز دے اندر بھی فاتحہ مقتدیاں نو نہیں پڑھن دیندا، جنازے دے اندر آپ بھی نہیں پڑھتا تے نماز وچ مقتدیاں نو بھی کون ہے بھی فاتحہ دا منکر؟ آدھے سانو نے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، تے انکاری آپ نے۔ اللہ دی قسم اسی تے کہنے اور نماز نہیں، وہ جنازہ ہوئے، جمعہ ہوئے، عید ہوئے، پنج گانا نماز ہوئے جدے وچ فاتحہ نہیں، وہ نماز ہی نہیں۔ اگر تسی فاتحہ دا ترجمہ پڑھ دے ہوو، جان دے ہوو، پتہ ہوئے، فاتحہ دا ترجمہ کنوں آؤندا ہے؟ ستیاں نو پوچھو کہ کیوں بھائی فاتحہ دا ترجمہ لو ہاں ماشاءاللہ، جے فاتحہ دا ترجمہ آؤندا ہوئے، پتہ ہوئے، تے مردے واسطے فاتحہ وچ ایک حرف بھی نہیں، فاتحہ وچ مردے واسطے ایک فاتحہ تے اللہ کو دعا کرنے سانو سدھے رستے تے چلائیں، کیوں بھائی پہلا وہ تعریفاں کیتیاں نے تے بعد وچ او دے کولوں کچھ آپ منگے ہے، انہوں نہ رب دی تعریف کرن دیندا مولوی مقتدی نو، تے نہ انہوں کچھ رب کولوں منگن ہی دیندا ہے، کیوں؟ انہیں آپ فاتحہ بعد پڑھنی ہے نا، تو پھر انہیں منگنا ہے لوکاں کولوں، کل دے نا تے، تیجے دے نا تے، دسویں دے نا تے، ساری برادری نو سد کے تے ہن اے پڑھے گا نا، کل پڑھے گا، او سارے ہن فاتحہ پڑھن گے تے اے منگے دا فاتحہ پڑھ کے تے سارے اینو چندہ دین گے، پیسے دین گے ماشاءاللہ، تے جے مولوی نو ملنا کوئی نہیں تے انہیں ختم پڑھنے کا دے واسطے میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائیو دین انہاں بگاڑ دیتا ہے۔ ذرا سنیے، اے اگر اس طرح دیاں گلاں کریں گے نا پہ منع بخاؤ تو پھر سارا دین ہی بگڑ جائے گا، منع دی دلیل بھی کوئی نہیں آئے گی تے ثبوت بھی پھر جائز ہویا نا، جو پھر وہ کردے نے کری جان، پھر وہ ماتم کردے نے اس طرح تے کری جان، اس طرح منع دی دلیل کوئی نہیں۔ میرے ویرو ذرا توجہ فرمانا تے سمجھنا اصل مسئلہ کیا ہے، میں جو تمہیں سمجھانا چاہنا، اگر دین ایدہ ہی نہ ہے، اپنی سوچ فکر دا مولوی سوال تے سوال کر لے گا تو پھر دین بگڑ جائے گا، اور دین لوگوں نے بگاڑ دیتا ہے۔ بدعات اس قدر ہو چکیاں نے کہ دین دا حلیہ بگڑ چکا ہے۔ ہن اگر میں صحیح دین دی صورت بیان کراں، اصل دین بیان کراں، تے بدعات وچ لوگ اینے کھب گئے نہیں، وہ آندے نے اے نویں گل کردا پیا، اینو کیڑی لوڑ سی چھیڑن دی، ہوا کام چلدا پیا۔ ہائے ہائے میرے ویرو ذرا توجہ فرمایا جے، اے سارا ہے دین دے اندر اپنی طرفوں بد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جن نے کوئی ایسا نواں حادثہ پیدا کیتا دین اسلام وچ، ساڈے نظام وچ دن نے دخل اندازی کیتی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو اس دین وچ نہیں او شامل کرے، فہو رد، او مردود ہے، قبول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں فوت ہو، نبی دی زندگی دے وچ بیویاں فوت ہوئیاں نے کہ نہیں بھائی، کوئی پتہ جے؟ نبی دیاں بیویاں نبی دی زندگی چ فوت ہوئیاں، نبی نے آپ جنازے پڑھے نے، نبی دے بیٹے بھی فوت ہوئے نے، نبیاں بھی زندگی
زندگی وچ فوت اللہ دی قسم قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے نہ محمد نے اپنی بیویاں ساتواں دے دس نی بیٹیاں دا کرایا نہ اپنے بیٹیاں دا کرایا نہ ابو بکر عمر عثمان علی نے حسن حسین نے تے سجدہ فاطمہ نے محمد دا کرایا صلی اللہ انہاں نالوں بڑا کوئی عاشق ہو سکتا ہے نہ صحابہ نے نبی دا کرایا نہ نبی اپنی بیویاں بیٹیاں تے بیٹیاں دا کسے نے کسے دا نہ کل نہ تیجا نہ دسواں نہ 40واں نہ برسی کسے بھی یہ کچھ نہیں کرایا تے نہ ختم در میرے بھی سالے ثواب دا سی انکار نہیں جے کر دے دھوکھا مولوی دیندا ہے جی یہ سالے ثواب دے منکر نہیں یہ سالے ثواب دے منکر نہیں تیری ٹینکی دے منکر ہاں انج کو میں تہاڈا کھاندا ہے